اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمدللہ آج یونائٹڈ کنگڈم کے سالانہ جلسہ کا پہلا روز ہے جو جمعے سے شروع ہو رہا ہے. آج جمعے کا خطبہ الگ ہوگا اور اس کے بعد افتتاحی اجلاس کچھ عرصے کے بعد اس سے الگ ہوگا.
لیکن دونوں کا مضمون جو میں نے آج کے لیے اختیار کیا ہے ایک ہی ہے، یعنی توحید باری تعالی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام مسائل کا تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سب دنیا شرک میں ڈوب چکی ہے، اور تمام مرضوں کا آخری مرض، وہ جڑ جس سے سب مرضیں پھوٹ رہی ہیں، وہ شرک ہے، اور شرک کے سوا کچھ نہیں۔ توحید کے نام لیوا بھی مشرک ہو چکے ہیں، اور وہ جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہی ہیں، اور ہر مذہب اس وقت عملاً خدا کے سوا دوسرے خداؤں کی پوجا کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا بت جو آج دنیا کے سامنے سر اٹھا کر خدائی کا دعویٰ دار بن کے نکلا ہے، وہ انا کا بت ہے۔ در حقیقت انسان خود اپنی ہی پرستش کر رہا ہے۔ اس پہلو سے آج کا یہ مضمون توحید کا اختیار کرنے میں میرے پیش نظر یہ تھا کہ خطبے کے دوران آپ کو اپنی ذات میں توحید قائم کرنے کی طرف متوجہ کروں، اور افتتاحی اجلاس میں توحید کے جو تقاضے ہم نے کل عالم میں پورے کرنے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح ان کو سمجھا اور جس طرح پیش فرمایا، آپ کے حوالے سے توحید کا وہ مضمون آپ کے سامنے رکھوں۔ خطبے میں توحید کے مضمون کا تعلق ہر احمدی کی ذات سے ہے، اور خود میری ذات سے بھی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں توحید کا قیام کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنے نفس میں توحید کا قیام نہ کریں، اور قیام توحید کا قسط سے ایک گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے۔ قسط سے مراد ہے انصاف۔ انصاف کے لیے اگرچہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قسط اس مضمون میں ایک خاص مناسبت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ قسط کو اختیار فرمایا۔ قرآن کریم فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ واولو العلم، اور ملائک بھی یعنی فرشتے اور صاحب علم لوگ بھی اسی طرح خدا کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں، مگر ان کی گواہی اللہ کے ذیل میں آ کر کام دکھاتی ہے، اپنی ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیونکہ بعد میں یہ نہیں فرمایا قائمین بالقسط، یہ سب کے سب انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، بلکہ قائم بالقسط کہہ کر فرمایا کہ اللہ کی گواہی سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ قسط پر قائم ہے اور قسط کو قائم کرنے والا ہے۔ قسط سے مراد، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف ہے، اور کوئی گواہ بھی جب تک انصاف پر مبنی نہ ہو، اس کا انصاف پر قدم نہ ہو، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بس ملائکہ اور العلم اس لیے قابل قبول ہیں کہ خدا ان کو اپنی گواہی کے ساتھ شامل فرماتا ہے، اور اس کے قسط کی ذیل میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں اور اولو العلم بھی آ جاتے ہیں، مگر اصل گواہی خدا ہی کی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز، وہ غلبے والا اور بزرگی والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ بس ساری کائنات میں یہ گواہی پھیلی پڑی ہے، اور جب خدا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہمیں آواز آ رہی ہے قرآن کی طرف سے کہ اللہ نے گواہی دے دی۔ وہو العزیز الحکیم میں اس گواہی کی عظمت اور اس کا وقار اور حکمت سب بیان ہو گئیں۔ گویا تمام کائنات پر نظر ڈال کے دیکھو
اس میں ایک عزیز اور حکیم خدا کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ بس جب عزیز اور حکیم ہونے میں کائنات کی ہر چیز خدا کی حکمت اور عزت اور اس کی حکمت پر گواہ ہے، تو اللہ کی گواہی خود عدل پر قائم ہے۔ اگر محض اس وجہ سے خدا اپنی گواہی لوگوں سے منوائے کہ میں غالب ہوں، میری گواہی مان لو، تو یہ گواہی اپنی ذات میں بھی عدل کے خلاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی منصف یہ کہے کہ میری گواہی مانو کیونکہ میں علم کے زور سے اور حقیقت کے زور سے غالب ہوں، نہ کہ جبر کے زور سے، اور عزیز میں اور جابر میں یہی بڑا فرق ہے۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو علم کی طاقت سے عزت والا غلبہ حاصل کرے اور بزرگی پائے، اور صاحب علم کی بزرگی میں کوئی جبروت نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ علم اپنی ذات میں ایک طاقت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر حکمت بھی آ جائے، ہر علم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں تہ بتہ نہ ختم ہونے والی حکمتوں کا سلسلہ ہے، وہ بھی اگر اس بات پر گواہ ٹھہرے کہ یہ گواہی دینے والا جس نے یہ کائنات بنائی، صرف اس کائنات میں ایک ہی وجود کا ثبوت ملتا ہے جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے۔ بس اس پہلو سے اس گواہی میں ایک بڑی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جس تعلق میں خاص طور پر میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھ رہا ہوں، وہ آپ کی ذات کا تعلق ہے اور میری ذات کا تعلق ہے۔ ہم جب کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گواہی کے حق میں ہمارے اندر کون سے ایسے شواہد ہیں، یعنی گواہی کے حق میں کون سے گواہ ہمارے اندر موجود ہیں جو دنیا کو یقین دلا سکیں کہ ہم اس گواہی میں سچے ہیں۔ وہ گواہی کردار کی گواہی ہو سکتی ہے، اور علم کی گواہی ہو سکتی ہے، اور حکمت کی گواہی ہو سکتی ہے۔ علم اور حکمت کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں، مثلا روزانہ نماز میں 5 وقت یہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم گواہی کس برتے پر دے رہے ہیں؟ ہمیں خدا کا کیا ذاتی علم ہے، اور خدا کی حکمتوں سے ہم نے کس حد تک حصہ پایا ہے؟ آج کون سا نیا مضمون لے کے ہم اٹھے ہیں کہ اثر نو اس گواہی کو دہرا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر یہ گواہی خالی ہو، نہ ہمیں خدا کا علم ہو، نہ خدا کی حکمتوں سے واقف ہوں، خدا کا علم مکمل تو ناممکن ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ عطا فرماتا ہے، مگر عطا انہی کو فرماتا ہے جو اس میں جستجو کرتے ہیں، اور حکمتوں پر بھی کوئی محیط نہیں ہو سکتا، وہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ مگر ہر روز خدا نئے علم کے ساتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوتا ہے، نئی حکمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوتا ہے، مگر اپنے بندوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ بس ہم کس حد تک خدا کے بندے بن رہے ہیں، بالارادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا قدم اٹھ رہا ہے، اور کیا ہر صبح ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں؟ کیا ہر شام ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں؟ اور اس گواہی کے حق میں ہمارا کون سا علم ہے جو بطور دلیل کہ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اپنی ذات پر آپ غور کر کے دیکھیں تو روزانہ صبح سے رات تک اور پھر رات کو سوتے وقت بھی آپ کی خوابیں آپ پر گواہ بن جاتی ہیں۔ صبح سے شام تک ہونے والے واقعات اور ان واقعات میں وہ فیصلے جو آپ کرتے ہیں وہ آپ پر گواہ بن جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کا خود آپ سے ہی تعارف کرواتے رہتے ہیں۔ آپ کی خوابیں بھی وہی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سوتے اور جاگتے ہم اپنی ذات سے متعارف ہو رہے ہیں،
اور اس تعارف کے نتیجے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جب التحیات للہ میں خدا کے حضور جو تحیہ پیش کرتے ہیں اس تحیہ میں سچائی ہے بھی کہ نہیں؟ اور جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آج ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کس بنتے پر گواہی دیتے ہیں؟ کون سا نیا علم ہم نے خدا کی ذات کے تعلق میں حاصل کیا؟ کون سی ایسی حکمت کی بات ہمیں معلوم ہوئی جس پر ہم کہہ سکیں کہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں؟ تو محض اشہدو کہہ کر انگلی اٹھا دینا اور گواہی دے دینا یہ ہماری نجات کا موجب نہیں بن سکتا، نہ ہی یہ گواہی کسی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی ہی گواہی دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک گواہی دیتا ہے، جیسا کہ سورہ المنافقون میں آیات 2 اور 4 میں 2 تا 4 میں ذکر ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ۔ جب منافق تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، وہی اشہد جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک رسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم انک رسول۔ اب وہی علم کا مضمون یہاں اس گواہی کے تعلق میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی گواہی سچی ہونے کے باوجود جھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت پر اگر آپ آگاہ نہ ہوں، اگر آپ شعوری طور پر یہ سوچیں نہیں کہ آپ کی گواہیاں اپنے مضمون کے اعتبار سے سچی بھی ہوں، تو آپ بطور جھوٹے گواہ لکھے جائیں گے، تو اس وقت تک آپ کو ایک گھبراہٹ پیدا نہیں ہوگی، اپنے دل میں ایک پریشانی اور انتباہ کی کیفیت محسوس نہیں کریں گے۔ پریشانی اس بات پر کہ ہم منہ سے جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً جو کہتے ہیں وہ دل میں ہے بھی کہ نہیں، اور اگر سچ سمجھ کے بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے حق میں ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ اور انتباہ ان معنوں میں کہ اگر یہ صورتحال غفلت کی اسی طرح رہے اور اسی حال پر انسان جان دے دے تو تمام عمر کی نمازوں کی ہر گواہی جھوٹی لکھی جائے گی۔ آج جو دنیا میں بد کرداری کا دور ہے، جس کی طرف میں نے شروع ہی میں اشارہ کیا کہ شرک ہی شرک پھیلا ہوا ہے، اس میں یہی تو ہو رہا ہے۔ کتنے مذاہب ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یا ایک سے زیادہ بھی مانے تو ایک خدا کے حق میں بھی گواہی دیتے ہیں، مگر عملاً ان کے کردار پر اس گواہی نے کیا اثر ڈالا اور ان کا کردار اس گواہی کے حق میں کیا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ بس اس پہلو سے ہم نے جو تمام دنیا کو توحید پر اکٹھے کرنا ہے اور تمام دنیا کو شرک سے نکال کر توحید کی پناہ گاہ میں لانا ہے، ہم پر کس حد تک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا تصور کیجئے کہ ہم توحید کا سفر اپنی ذات سے شروع کریں۔ اگر غفلتوں کی حالت میں ہم نمازیں پڑھتے رہے تو نہ ہم مواحد بن سکیں گے، نہ دنیا کو مواحد بنا سکیں گے، کیونکہ توحید کا مضمون سچائی سے تعلق رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے، ایسے علم سے تعلق رکھتا ہے جو معزز علم ہے، جو عزت لاتا ہے اور غلبہ لاتا ہے، اور پھر حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تعارف کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ مضمون نسبتاً زیادہ کھولتا ہوں، روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم اگر سارا دن جھوٹ بولتے ہوں، سارا دن بد کلامیاں کرتے ہوں، جہاں اپنی ذات کا تعلق ہو وہاں انصاف کا گز اور طرح کا بنائیں، جہاں غیر کی ذات کا تعلق ہو وہاں انصاف کا گز اور طرح کا بنا لیں، پیمانے بدلتے رہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ کی اتنی عادت ہو چکی ہو کہ جو سچے ہیں وہ بھی
اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ضرور پھسل جاتے ہیں اور سچائی اس حد تک اپناتے ہوں جس حد تک اس کا اپنانا ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، اور جہاں سچائی اور نقصان آمنے سامنے کھڑے ہوئے وہاں کب اور کس حد تک ہم سچائی کو پکڑتے اور جھوٹ کو متروک کر دیتے ہیں، مردود کر دیتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو پہلے نفس میں اٹھنا چاہیے اور روزانہ اٹھنا چاہیے۔ اگر ہماری یہی کیفیت رہے کہ ہمیشہ جب بھی ہمارا مفاد سچائی سے ٹکرائے تو سچائی اس مفاد سے متصادم ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہم اس دن نماز میں، ہر نماز میں یہ گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو خدا آسمان سے گواہی دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ محمد میرا رسول ہے اور میرا عبد ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیونکہ اس یقین اور علم کے بعد کہ خدا ایک ہے، اور اس یقین اور علم کے بعد کہ خدا کے بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، پھر ہم اپنی ذات میں اقتضاد کو قائم رکھیں اور روزمرہ کی زندگی میں جہاں بھی توحید کو اختیار کرنا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑنا ہو، بلا تردد غیر اللہ کو اختیار کر لیں اور توحید کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ محض ایک تقریر کا فقرہ نہیں کہ خدا آسمان سے گواہی دیتا۔ تقریروں میں ایسے فقرے آ جاتے ہیں، مگر میں نے اس فقرے کی بنا اس گواہی پر رکھی ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، جب بھی منافق تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ منافق تو خدا جانے کتنی دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں گے، ہر روز تو ان کو توفیق نہیں ملتی ہوگی، کبھی کبھار ہفتے میں ایک یا دو بار شاید جب ملتے ہوں اور ملتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہوں، مگر خدا کے سامنے ہم روز حاضر ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، ہر نماز میں ایک ایسا قاعدہ بھی آتا ہے جس میں ہمیشہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اے خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اب وہ خدا جو ان منافقوں سے یہ سلوک کرتا ہے، وہ اگر صاحب قسط ہے جیسا کہ گواہی دیتا ہے تو اس کے قسط کا، اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ جب بھی توحید کے بارے میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کوئی جھوٹی گواہی دے تو آسمان سے خدا اس گواہی کا انکار کرے اور اعلان کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا ہم نمازوں میں اس قسم کی لعنتیں تو نہیں سمیٹ رہے؟ اس قرآن کریم جن نمازوں کو متعلق فرماتا ہے ویل للمصلین، اس مضمون پر غور کر کے اس ویل کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں پر، لعنت ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، نماز پڑھنے والوں پر تو لعنت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ خدا کا کلام ہے اور قرآن کی عظمت کا نشان ہے۔ تمام دنیا کی الہی کتابوں میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، وہاں نمازیوں پر لعنت نہیں ڈالی جائے گی، مگر بعض نمازیوں پر قرآن لعنت ڈالتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے یہ مضمون سیکھا ہے وہ بزرگ و صوفیاء بھی ایسے نمازیوں کا ذکر کرتے ہیں اور لعنت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مگر اصل اعلان قرآن کا اعلان ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو نماز سے غافل ہیں ان پر لعنت ہو، اور ان کی غفلت کا سب سے بڑی پہچان یہ گواہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
میں گواہی دے رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صرف ایک ایسا اقرار نہیں ہے جو ساکت اور جامد ہو، جو خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ بات ہے کہ یہ ایک جاری اعلان ہے، اور ہر نماز اور ہر دو نمازوں کے درمیان آپ کو ضرور خدا تعالیٰ کے متعلق کچھ علم ہونا بڑھنا چاہیے، ورنہ ایک ہی گواہی آپ دیتے چلے جائیں اور دیتے چلے جائیں اور اس کا تجربہ کچھ نہ ہو، یہ ایک بے معنی سی بات بن جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں جب ہم ایک ہی جیسی باتیں دہراتے ہیں اور ہر نماز میں دہراتے ہیں اور دہراتے چلے جاتے ہیں تو کیا یہ بات اکساہٹ پیدا نہیں کرتی؟ اور بعض معترضین یہ سوال اٹھاتے ہیں جس کو بوریت کہتے ہیں، تو کیا نماز آپ کو بور نہیں کر دے گی؟ ہر نماز میں وہی باتیں۔ مگر اس مضمون پر ایک دفعہ میں نے پہلے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، ہر نماز کی وہ باتیں برتن ہیں جو ہر روز نئے مشروب سے بھرتی ہیں۔ وہ باتیں چاہے ایک ہی ہوں مگر ان کے وہ تو محض ظروف کا کام دیتی ہیں، برتنوں کا کام دیتی ہیں، اور ان برتنوں میں ضرور آپ نے کچھ بھرنا ہے، اور وہ کچھ ہے جو آپ لے کر پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان برتنوں کو خالی رکھیں، کوئی نئی بات اس میں نہ بھریں، تو لازم ہے کہ آپ بور ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین 1000 مرتبہ کہیں، اور حمد کا ایک ہی معنی دماغ میں رہے، ربوبیت کا ایک ہی معنی رہے، اور اپنے ربوبیت کے تجارب کو آپ الحمد کے ساتھ وابستہ نہ کریں۔ اگر آپ اپنے حمد کے ربوبیت کے تجارب کو الحمد کے ظرف میں نہ بھریں، اور رب العالمین کہتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں تو آپ کو یہ علم نہ ہو کہ آج آپ کیوں رب العالمین کہنے کے مستحق ہیں۔ آج کیا نئی بات آپ نے دیکھی جس کی وجہ سے آپ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین۔ یہ جو نئی باتیں ہیں ان کا تعلق علم اور حکمت دونوں سے ہے۔ علم کی روح سے آپ کا جو علم بڑھتا ہے، کائنات پر آپ غور کرتے ہیں، نظام کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کی ربوبیت کے نشان دیکھتے ہیں، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے ربوبیت کا جو ختم ہونے میں آ ہی نہیں چکتا، نہ آ سکتا ہے۔ اس کی ربوبیت کا نظام کب سے جاری ہوا، کب تک جاری رہے گا؟ انسان اس کے تصور میں اگر ساری زندگی گزارے اور نسل انسانی ایک کے بعد دوسری نسل مسلسل اس تصور میں، اس کھوج، اس جستجو میں اپنی زندگیاں لٹا دے تو تب بھی خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے علم پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، دنیا کے تمام سائنسدان جو اس مضمون کے واقف ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہماری کائنات میں جو ربوبیت کے لیے سامان رکھے گئے کب کب کیسے رکھے گئے، اور اب تک جو دریافت ہوئے ان کے علاوہ اور کتنے باقی ہیں۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے اگر ہمارا دنیا کا دور 4.5 ارب سال ہو تو زمانے کے لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ انسان کو درخت کی لکڑی جلانا بھی نہیں آتا تھا، اور بے شمار لکڑی اس کے لیے پڑی ہوئی تھی۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کائنات، اس زمین پر کیا کیا چیزیں میری خاطر پیدا کی گئی ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کون سی میرے کھانے میں کام آئیں گی، کون سے زہر ہیں جو میرے کھانے کے کام تو نہیں آئیں گے مگر میرے علاج میں کام آ سکتے ہیں، اور اگر میری ربوبیت براہ راست نہیں کرتے تو کسی اور وجود کی براہ راست ربوبیت کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے زہریلے مادے ہیں کہ انسان ان کو چکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، اور ان میں زندگیاں پل رہی ہیں۔ بے شمار زندگی کی قسمیں ہیں جو ان سے استفادہ کرتی ہیں، اور پھر وہ
आपके काम आती हैं। रबूबियत का ऐसा हैरत अंगेज निज़ाम है कि उसका मुख्तसर तारुफ करवाना भी मुमकिन नहीं है। मैंने बारहा अपनी मजालिस में इस तारुफ को पेश करने की कोशिश की है, मगर कुछ देर मजमून को आगे बढ़ाकर बिल्कुल बेताकत हो जाता हूँ। नामुमकिन है कि वो शोबे ही गिनवा सकूँ, और वो शोबे जिन पर मैं नज़र डालता हूँ और मेरी रूह हम में डूबती है, मगर मेरा इल्म महदूद है, और इतना महदूद है कि साइंस ने अब तक इन उमूर पर जो रोशनी डाली है उसका एक बहुत ही मामूली हिस्सा है जिसको मैं जानता हूँ, और साइंस इस मजमून में आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ अर्सा हुआ, एक जगह मैंने एक झील पे, जो बहुत ही गंदे पानी की झील थी, ऐसी कि उससे गुजरते हुए बदबू आती थी, और तबीयत चाहती थी कि जल्द से जल्दी से जिस हद तक मुमकिन हो सांस रोक कर इंसान आगे निकल जाए। वहाँ मैंने गुल बकौली को खिलते हुए देखा है, और इतने खूबसूरत फूल थे, ऐसा सब्जा था, ऐसी उस पर शादाबी थी कि आखिर देखकर हैरान रह गई। उस वक्त मैंने सोचा कि जिस गंदगी को हम हक़ारत से देख रहे हैं, उसी गंदगी से तो अल्लाह हुस्न निकाल रहा है, और उसकी रबूबियत की अजीब शान है कि गंदगी का कोई पहलू भी ना उन पत्तों में जा सका, ना उन फूलों में ज़ाहिर हुआ। इंतहाई बदबूदार चीज़ से बहुत ही खुशनुमा फूल लहलाते हुए और खुशबूदार फूल निकले, और इतने बड़े और चौड़े कि इंसान हैरान हो जाता है, जैसे थालियां लगाई गई हों, हुस्न और रंग की थालियां लगा दी गई, उनमें खुशबू पेश हो रही हो। मैंने कहा इंसान कितना जाहिल है, गंदगी को भी तकब्बुर से देखता है और नहीं जानता कि वो भी तो गंदगी ही से निकला है, और गंदगी से निकली हुई चीजें ही उसकी बका का बोझ है। अब ये एक पहलू है रबूबियत का, जिसकी तरफ तवज्जो फिरती है तो इंसान खुदा ताला की कुदरतों के समंदर में अपने आप को एक कतरे से भी कम समझता है। यानी कतरा देखने वाला नहीं, क्योंकि उस समंदर में वो भी तो एक कतरा है जो अजायबात का एक समंदर है। बस ये अजीब मजमून है कि जो देखने वाला है वो भी तो उसी कुदरतों के समंदर का एक मामूली सा जर्रा है, मगर ऐसा जर्रा जिस पर कोई दुनिया में मुहित नहीं हो सकता। खुद इंसान का इल्म इंसान नहीं पा सकता। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला के इल्म पर कौन है जो इहाता कर सके? सिर्फ उसी हद तक इहाते की तौफीक मिलेगी जिस हद तक खुदा खुद तौफीक देगा, और वो इहाता एक निस्बती इहाता है, और वो इहाते के ऐसे दायरे हैं जो दायरा दर दायरा फैलते चले जाते हैं, और इंसान समझता है कि मैंने इहाता कर लिया, और फिर पता चलता है कि इहाता कहाँ किया था। इस इहाते के अंदर से और दायरे फूट रहे हैं जिन तक मेरी रसाई नहीं। आज तक साइंस किसी एक जुस्तजू में भी, और ये मैं बिला मुबालगा पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूं, आज तक साइंस किसी एक जुस्तजू में भी ये नहीं कह सकी कि हमने आखिरी किनारे को पा लिया। जिसको वो आखिरी किनारा समझते हैं, उस किनारे से और किनारे फूट जाते हैं। जैसे पानी पे पत्थर फेंकें तो जो पहली लहर उठती है वो कम दायरे की होती है, थोड़े दायरे में महदूद होती है, मगर वो लहर दर लहर फैलती चली जाती है, और फिर वो सारी कायनात पर मुहित हो जाती है और कभी मिट नहीं सकती। अगर उसका दायरा महदूद ना हो जिसमें वो सिमटी पड़ी है, यानी वो झील, वो समंदर, तो जो लहर उठेगी, अगर दूसरे अवामिल उसको ख़त्म करने के लिए मुकाबिल की कोशिश न करें, तो अपनी ज़ात में जो लहर उठती है वो फैलती चली जाएगी और उसके दायरे वसीतर होते चले जाएंगे। उस खुदा की कायनात का ये इल्म
تو لامتناہی ہے، مگر ہر ذرے کا علم لامتناہی ہے۔ یہ ہے مضمون جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں کائنات کا جس میں آپ خدا کے علم پر محیط ہو سکیں۔ اور ربوبیت کے تعلق میں جب آپ غور کریں تو وسیع علمی غور اگر نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے انفس میں تو دیکھو، دو ہی ذریعے ہیں خدا کو پانے کا، یا آفاقی نظر پیدا کرو اور ساری کائنات پر نظر دوڑاؤ، یا پھر اپنے نفوس میں سمٹ جاؤ، اپنی ذات میں ڈوبو اور وہاں تلاش کرو کہ تم میں خدا تعالیٰ نے ربوبیت کے کیسے کیسے عظیم الشان راز پنہا کر دیے ہیں۔ ایسے راز ہیں جن کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بھی توفیق نہیں تو یہ تو دیکھو کہ خدا نے روزانہ تمہارے لیے کیا کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر بندے کے لیے جو زندہ ہے کچھ نہ کچھ اس کی غذا کا انتظام موجود ہی ہے، ہر پرندے کے لیے موجود ہے، ہر چرندے کے لیے موجود ہے۔ آج صبح جب میں سیر پہ گیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ بہت ہی خوبصورت گھاس پر کچھ چگ رہا تھا۔ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا کھا رہا ہے، لیکن اس کی باریک نظر اس کو بتا رہی تھی کہ فلاں جگہ چونچ مارو، اور اس کی چونچ ہمیشہ بھری ہی نکلتی تھی۔ اب اس کو سکھایا کس نے؟ یہ پہلو جو ہے یہ بھی تو عزیز الحکیم سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف کھانا رکھ دینا کافی نہیں، کھانے تک پہنچنے کی استطاعت پیدا کرنا بھی تو کام ہے۔ اور ہر وجود کو پتہ ہے کہ میرا کھانا کہاں ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا، وہ جانتا ہے کہ کہاں میں عارضی قرار پکڑوں گا اور کہاں میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ بس آج میں اس پرندے کو دیکھتا دیکھتا ظاہری سیر کو بھول کر ایک اور ہی سیر میں ڈوب گیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کی شان دیکھو، ان سب کو خدا نے علم بخشا ہے۔ اس گھاس میں، اس مٹی میں تمہارے لیے غذا موجود ہے، اور کہاں ہے اور کس طرح تم نے حاصل کرنی ہے۔ اور وہ روزانہ صبح اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جانوروں کی، ہر قسم کے جانوروں کی غذا ہم نے اپنے اوپر رکھی ہے، تم تو نہیں پیدا کرتے۔ اے انسان، تم کہاں ان کو پال رہے ہو؟ اور ہر چیز کی غذا موجود ہے۔ ایک چیز کا گند ہے، دوسرے کی غذا بن جاتا ہے، اور وہی گند صاف اور ستھرا ہو کر ایک اور پاکیزہ غذا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بس اس پرندے کو دیکھ کر میں نے جب دیکھ کے نظر دوڑائی تو ہر قسم کے پرندے اپنے اپنے مقصد کی جستجو میں مصروف دیکھے۔ کہیں کوئی جس کو لکڑہارا کہتے ہیں وہ ٹک ٹک کر کے ایسے درخت جو کھائے ہوئے ہوں، جو اندر سے کھوکھلے ہوں، ان کے اوپر چونچیں مارتا اور اندر سے اپنی غذا نکلنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اب کس نے اس کی عقل میں یہ بات ڈالی ہے؟ یہ سب ربوبیت کی تو باتیں ہیں۔ جو آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ ہر دفعہ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو عجیب شان اور ذوق کے ساتھ آپ کے دل سے بے ساختہ آواز نکلتی ہے، سب حمد اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ لکڑہارا جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو لکڑہارا اردو میں کہتے ہیں، مگر انگریزی میں اس کا کوئی اور نام جو میں جانتا ہوں مگر اس وقت ان سے ووڈ پیکر، اس ٹھیک ہے، ووڈ پیکر وہ پرندہ ہے جس کے اوپر مزید تحقیق ہوئی تو مزید خدا کی قدرت کے عجائب سامنے آئے۔ ووڈ پیکر بہت تیزی کے ساتھ چونچ مارتا ہے درخت کے تنوں کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کڑک ٹک 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 کی دو چار آوازیں ہیں۔ سائنسدانوں نے جب بہت ہی حساس کیمروں کے ذریعے جو بہت تیز رفتار تھے اس کی چونچوں کی ٹک ٹک کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ جو ایک ٹک ہے اس کے اندر سینکڑوں بار وہ سر نیچے اترتا ہے، اور اس تیزی سے وہ ٹکر مارتا ہے کہ ہماری آنکھ کو ایک یا دو یا تین حرکتیں دکھائی دیتی ہیں۔
मगर वो तेज़ी की वजह से वो हरकतें मिल जाती हैं और हम समझते हैं एक उसने अब गर्दन झुकाई और एक टक्कर मारी, फिर ये दूसरी ठोकर मारी, तीसरी मारी, उसके अंदर सैकड़ों दफ़ा वो ठोकर मार चुका होता है, दरख्त से अपनी चोंच टकरा चुका होता है। और क्यों करता है? इसलिए कि उसको खुदा ने ये इल्म बख्शा है कि तो इन गंद खाए हुए दरख्तों के अंदर वो कीड़े हैं जो तुम्हारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा साबित होंगे, और जब तक तुम इनको बेदार नहीं करोगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, और जब तुम बार बार अपनी चोंच टकराओगे तो फिर वो बाहर निकलेंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो तुम उस ग़िज़ा को खा लेना। अब इसके अंदर और भी अजायब बात है। एवोल्यूशन के ज़रिए यानी इर्तिका के ज़रिए इस परिंदे को कैसे समझ आई कि तेज़ रफ्तार से मैं जब मारूंगा, चोंचे मारूंगा तो परिंदे निकले, कीड़े निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे, और कितने लाख साल उस इर्तिका को चाहिए थे, उससे पहले वो कैसे जिंदा रहता था। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं, वो हरकत इतनी ताकतवर होती है, वो चोंच इस जोर से लगती है कि साइंसदान कहते हैं कि वो दिमाग फट जाए उसका अगर इसका कोई खुदा ताला ने दिफा मुकर्रर न किया हो। बस ये एक ही परिंदा है जिसकी चोंच और उसके दिमाग के दरमियान खुदा ताला ने एक कुशन रख दिया है, और जब वो चोंच मारता है तो वो कुशन दबता है और दिमाग को ठोकर से बचा लेता है। अब आप देखें कि क्या कोई भी इर्तिका का नजरिया इस मसले को हल कर सकता है? अगर जोर की टक्कर मारना जहां उन कीड़ों को निकालने की जरूरी है तो 2-4 टक्करों में ही वो परिंदा पागल होकर मर चुका होता, और वो कुशन बनाने में कितनी देर लगी, और कौन से इर्तिका के तभी तकाज़े हैं जिन्होंने वो कुशन बनाया, उसका मैकेनिज्म पैदा किया। इस पर आप गौर करें तो यही एक परिंदा इंसान की अक्ल को हैरत के समुद्र में डुबोने के लिए काफ़ी है। और फिर वो किस तरह जाकर अपने बच्चों को ये खुराक देता है, और रोज़ाना इसी पे पल रहा है। किसने उसको सिखाया है कि ये बात तुम्हारी रज़ा कहाँ कहाँ है? कोई भी ऐसा परिंदा नहीं जिसको इल्म ना हो कि मेरी रज़ा कहाँ है। और वो बच्चा जो पहले दिन मसलन घोड़े का बच्चा पैदा होता है, या हिरन का बच्चा पैदा होता है, या बकरी का बच्चा पैदा होता है, वो उठता है और माँ के थन की तरफ दौड़ता है। और इंसान का ये हाल है कि उसे सिखाएं भी तो उसे उस बसा औकात वो सीख नहीं सकता। बाद बच्चों को दूध पिलाना बड़ी मुसीबत बन जाता है, मगर अक्सर खुदा ताला की तरफ से इतना इल्म याफ्ता जरूर होते हैं अक्सर कि माँ का दूध चूसना उनको आ जाता है। क्यों आता है, कैसे पता चलता है कि ये मेरी रज़ा है? ये सारी वो बातें हैं जो जब तक दिमाग के अंदर कंधा ना हो उस तक इंसान की अपने रिज़्क तक रसाई हो नहीं सकती। बस रिज़्क का पैदा होना है अलग मजमून है, ये इल्म कि ये मेरा रिज़्क है ये एक अलग मजमून है। हर वो फल या फूल जो हमें दिखाई देता है, हमें इल्म नहीं कि उसमें ग़िज़ा कौन सी है। बड़े लंबे तजर्बे के बाद हमारा इल्म कुछ बड़ा है, लेकिन हर जानवर को पता है कि फलां जो फल है अगर मैंने खाया तो मैं इससे मर जाऊंगा, फलां फूल का रस मेरे लिए जहर साबित होगा। हर एक को अपनी अपनी ग़िज़ा का इल्म है और कैसे हासिल करनी है, कैसे उस तक रसाई होनी है। लेकिन अजीब बात है कि जब इस लकड़हारे के चोंच टकराने के ज़ुमून पर आप गौर करें तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि उसकी चोंचों के टकराने से वो एक कारिया पैदा होती है। वो छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े भी जो दिमाग के लिहाज से या रखते ही नहीं या नहायत ही मामूली दिमाग रखते हैं, वो बेदार हो जाते हैं, वो समझते हैं हमें इज़्न है बाहर निकलने का, और वो बाहर निकल आते हैं।
مگر انسان کی کیا حالت ہے، کتنی دفعہ خدا کی کاریہ اسے جگاتی ہے، کیسے بار بار اس کی چھاتی پر خدا کی طرف سے وہ چوٹیں پڑتی ہیں جو اسے جگانے کے لیے اور خدا تعالیٰ کے شعور بیدار کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک ابتلا کے طور پر ماری جاتی ہیں۔ کتنے غم ہیں جو چوٹیں مار جاتے ہیں، پر کتنی چوٹیں ہیں جو ہمیں بیدار کرتی ہیں، یہ ہے سوال۔ ہیرے تو اٹھ جاتے ہیں، سونڈیاں اٹھ جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حکم ہے باہر نکلنے کا، مگر انسان اپنی جہالت کے قید خانے میں اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ اور آئے دن ہمیں بیدار کرنے کے لیے آسمان سے اور زمین سے بھی نشان ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس اگر ان نشانوں پر ہم غور کریں تو پھر ہماری نماز زندہ ہوگی، پھر ہم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ جہاں بھی رزق دیکھا تیرا ہی دیکھا ہے، جہاں بھی پناہ پائی تیری ہی پناہ پائی ہے، نہ تیرے سوا کوئی رازق ہے، نہ تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ ہے۔ تو ہی ہے جو پالتا ہے، تو ہی ہے جو دردوں کو ٹالتا ہے، تیرے سوا کوئی ہے نہیں۔ اور یہ جو ہے نہیں کی گواہی ہے، یہ وہ گواہی ہے جو ہر روز انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کو یقین ہو کہ خدا ہی ہے اور کائنات میں دیکھتا ہے تو خدا ہی دکھائی دیتا ہے، ساری کائنات کا علم گواہ بن جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی رازق ہے اور وہی پالنے والا ہے، وہی پناہ ہر چیز کی پناہ گاہ ہے۔ پھر بھی جب اپنے لیے پناہیں ڈھونڈتا ہے تو غیر اللہ کی پناہیں ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے جب رازق تلاش کرتا ہے تو جھوٹ کو رازق بناتا ہے اور بددیانتی کو رازق بناتا ہے، کسی کا حق تلف کرنے کو رازق بناتا ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ قسط کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قسط کے بغیر گواہی سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ایک اندرونی انصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب تک آپ اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہ ہوں اور پورے یقین اور قوت کے ساتھ ہر روز اپنے نفس کو جھوٹا قرار دینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس وقت تک آپ کا نفس سچ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تجربے ہر روز بے شمار ہوتے ہیں، اور ہرگز یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہر نماز میں ہر تشہد کے وقت جب آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو تو آپ واقعتاً بعض باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ کہیں کہ ہاں آج ہم نے ایک اور راز پا لیا ہے جو توحید ہی کا راز ہے، آج ہم نے ایک اور راز دریافت کیا، وہ بھی توحید کا راز ہے۔ ہر انگلی جو اٹھتی دیکھی اے خدا وہ تیری ہی طرف اٹھتی ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو تجارب سے حاصل ہوتی ہے، جو مشاہدے سے ملتی ہے، اور اس کے سوا اس تشہد کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمار کا، تو یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ یہ تصور ایک عارف باللہ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور وہ سارا مضمون ہی ایسا نظم کا مضمون ہی ایسا ہے جو ذاتی مشاہدے اور عرفان کے بغیر ایک شاعر کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہر بات پر غور کیا اور کہا کہ ہاں اے خدا ہر انگلی تیری طرف اٹھتی دیکھی ہے۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے قل ہو گیا، کیونکہ تھا اس میں نشان کچھ جمال یار کا، کیونکہ تھا اس میں نشان کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اب یہ گواہی دیکھتے وقت بھی دیکھیں کیسی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ کچھ نشان تھا اور گواہی سچی ہے۔ دنیا کے عاشق جب باتیں کرتے ہیں اور چاند کے حوالے سے کریں یا سورج کے حوالے سے تو ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنی گواہی کو خود جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں چاند کو دیکھا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھیکا پڑ گیا تھا، تیرے نور کے سوا کوئی نور ہے ہی نہیں، چاند میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ بعض ایسے محبوبوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اندھیرے میں دکھائی بھی نہ دیں،
ان میں جگنے جتنی روشنی بھی نہیں ہے، مگر چاند کو اس کے مقابلے پر پھیکا اور بے معنی اور بے حقیقت دکھاتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام چاند کے نور کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک بھی جگہ آپ کے عشق میں مبالغہ نہیں، ایک بھی جگہ آپ کے عشق میں جھوٹ کی ادنا سی بھی آمیزش نہیں ہے۔ تھا تو صحیح، کچھ تھا نشان۔ ہم نے چاند سے تجھے دیکھا میرے آقا، لیکن اس کے نور میں کچھ معمولی سی جھلک تھی تیری روشنی کی۔ اس روشنی نے ہمیں تیرا دیوانہ بنایا اور تیری تلاش میں چاند سے پرے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ مضمون ہے جو اس ساری نظم کی جان ہے، ہر مصرے کی جان ہے۔ اور ذرے پر غور کیا، ان کے خواص پر غور کیا، ایک ایسا جہان پایا جو نہ ختم ہونے والا جہان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے تعلق حاصل کریں تو پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گواہی کیسے دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر روز جو آپ کے لیے خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے، اور ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ نشان، خواہ وہ دہریہ بھی ہو، ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کو وہ اتفاقات کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے اتفاقاً میری جان بچ گئی، اتفاقاً یہ واقعہ ہو گیا۔ اگر بارش اتنے دن کے بعد نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس بیوقوف کو علم نہیں کہ ہر چیز کے اندازے ہیں اور پہلے سے مقدر ہے۔ ہر چیز ایسے اندازوں پر چلائی جا رہی ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہونے والے اندازے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ فرمایا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تم سوچ سکتے ہو، مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اور خزائنہ میں جو تصور ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ لا متناہی لا محدود خزانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ اس چیز کو جس کے خزانے ہیں ہم اتارتے ہیں اندازوں کے ساتھ ساتھ، اور اندازے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر وہ ظرف پیدا ہو بھی چکا ہے کہ نہیں، کہ ان خزانوں کو استعمال کر سکو۔ اب جس بچے کے دانت نہ نکلے ہوں، اس کے منہ میں آپ اچھا بھنا ہوا مرغا ڈال دے تو اسے جان سے مارنے والی بات ہوگی۔ ہر شخص کا اپنا ایک ظرف ہے، اس ظرف کے مطابق خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی غذا ضرور بنا رکھی ہے، اور انسان کا بھی ایک ظرف ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس بڑھتے ہوئے ظرف کے مطابق خدا تعالیٰ اپنے خزانے اس پر اتارتا چلا جا رہا ہے۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ کا یہ مضمون ہے جو ہمیں لامتناہی کائنات پر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج تک کب وہ دن چڑھا کہ انسان کا دماغ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے آگے بڑھ گیا، اسے ضرورت ہو کسی چیز کی، اپنے دماغ کے نتیجے میں، یعنی دماغی صلاحیتوں کے نتیجے میں اس نے کچھ ایسی باتیں دریافت کی ہوں جنہیں وہ عمل میں پورا کرنا چاہتا ہو، اور کائنات میں اس کے پاس اس کا مسالہ موجود نہ ہو، مادہ موجود نہ ہو۔ ایک بھی دن ایسا نہیں چلا جب انسان اتنے درجہ حرارت پر قابو پانے کے خواب دیکھنے لگا جو اس کی ضرورت بن گیا تھا، یعنی لاکھوں درجے کے سیلسیس، لاکھوں درجے کی گرمی کی اس کو ضرورت پیش آ گئی، اور کوئی ایسا مادہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں جس مادے سے وہ برتن بنا سکے، جس برتن میں وہ اتنے اس درجہ حرارت کی چیز کو سنبھال لے اور اس پر تجربے کر سکے۔ تو اس کی آنکھیں کھلیں اور خدا نے ایک اور خزانہ اس پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی خدا تعالیٰ گویا فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ کے اذن سے ہی یہ خزانے نکلتے ہیں، کہ تم مقناطیس کا برتن بناؤ، اور مقناطیس کی قوت سے اس قسم کا مضبوط برتن بناؤ کہ مقناطیس کا برتن جو نہ دکھائی دینے والا ہے، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں درجہ حرارت کی چیزیں پگھل رہی ہوں اور کھول رہی ہوں اور ایک دوسرے سے عمل دکھا رہی ہوں،
لیکن وہ گر نہ سکیں، کیونکہ مقناطیس کے برتن کو کوئی گرمی پگھلا نہیں سکتی، اور مقناطیس میں طاقت موجود ہے کہ اگر اس کا خول بنایا جائے تو اس خول کے اندر چیز ٹھہر جائے۔ اب ہم بھی تو مقناطیس کی طاقت ہی سے، یعنی زمین کے مقناطیس کی طاقت سے زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا جو گھوم رہی ہے، ساری کائنات جو ایک دوسرے سے متصل ہے، وہ نہ نظر آنے والے ستون جن پر یہ کائنات قائم ہے، یہ سب کچھ اس غیر مرئی زمین کی کشش ہی سے تو پیدا ہو رہی ہے یہ طاقت، اور ہم جو کائنات کو اور اتنے درجہ حرارت کے ستاروں کو ہوا میں معلق دیکھ رہے ہیں، جس درجہ حرارت کا تصور باندھنا بھی ممکن نہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو ایک درست بات کہہ رہا ہوں، سائنسدان کو اس دنیا میں جتنی درجہ حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ تو اس درجہ حرارت کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں ہے جو ایک سمٹتے ہوئے ستارے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی تمام گرمی اور تپش کے باوجود وہ فضا میں اسی طرح معلق ہے جس طرح باقی ستارے معلق ہیں۔ کون سا برتن ہے جس نے اسے تھاما ہوا؟ کون سے ستون ہے جسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظر اس طرف پھیر دی کہ تو کوئی ممکن ہی نہیں تمہارے لیے کہ تم اپنے شعور کو کسی ایسی چیز کے لیے بیدار کرو جو ہم نے تمہیں اصل میں سکھائی ہے، لیکن تمہیں علم نہیں کہ کون سکھا رہا ہے، اور پھر تمہیں مناسب حال برتن نہ ملے، مناسب حال اوزار نہ ملے۔ تمام مناسب حال برتن، تمام مناسب حال اوزار اسی دنیا میں موجود پاؤ گے، اور ہم ان کی طرف تمہاری نشاندہی کریں گے۔ بس خزانہ محض خزانے کے طور پر نہیں اترتا، خزانہ عقلوں کی روشنی دے کر اترتا ہے۔ وہ آسمان سے نور جب تک نہ اترے کہ خزانے کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس وقت تک خزانہ بھی بیکار ہے۔ بس یہ وہ رب ہے جس کے حق میں ہمیں ہر روز اپنی نماز میں گواہی دینی ہے، مگر اگر آفاق کے حوالے سے نہیں دے سکتے تو نفس کے حوالے سے تو دے کے دیکھیں، اپنے آپ کو تو سچا بنائیں۔ یہ تو دیکھیں کہ خدا کے رزق میں اگرچہ ہم اس کے شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس کے ادا کردہ رزق سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، کس حد تک ایسا استعمال کیا کہ اس کی رضا کے تابع ہو۔ اب جہاں رزق کمانے کی میں نے بات کی ہے، وہاں رزق کے خرچ کی بات بھی تو ہے۔ اگر انسان رزق کماتا بھی حرام کے ذریعے سے ہے یا جائز بھی کماتا ہے، اور حرام کا موقع ملتے ہی حرام کے موقع پر بھی ضرور منہ مارتا ہے، تو اس کا سارا رزق گندا ہو جاتا ہے۔ پھر جب خرچ کی بات آتی ہے تو خرچ کے لیے بھی گندی سی گندی جگہ اختیار کرتا ہے، اور صرف وہاں خرچ کرتا ہے اگر اس کے اندر طاقت ہو کہ اس کی انا کا بت اس سے پل سکے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی اس سے کب زیب دیتی ہے؟ بہت ہی دردناک منظر ہے، بہت ہی دل ہلا دینے والا مضمون ہے۔ بس ہر نواز ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہم سے گواہی مانگتی ہے، ہم دے کر چلے جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہماری ہر گواہی آسمان سے جھٹلا دی گئی ہے۔ بس اے امت محمدیہ، تم اگر محمد رسول اللہ کے غلام ہو، اگر تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے تھے، تو اس گواہی کو اس طرح دو جس طرح اس رسول اور اس بندے نے گواہیاں دی تھی۔ ایک بھی گواہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ایسی نہیں تھی جس کا آپ کو ذاتی طور پہ علم نہ ہو۔ اب دیکھیں علم سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ بے علم کی گواہی بھی جھوٹ ہوتی ہے، ظن کی گواہی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گواہی کا کیا حال ہے جو عیسائی دیتے ہیں یا یہود دیتے ہیں، جب علم ہی کچھ نہیں تو ظنی باتیں ہیں۔ تو یہ بات ہم پر لازم کرتی ہے، ہر نماز ہم پر لازم کرتی ہے اپنا علم بڑھائیں، اور ہر قسم کا علم بڑھائیں۔ اس میں مذہبی علم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے کہ ہم صرف مذہبی علم بڑھائیں۔
کیونکہ اللہ جس کائنات کا خدا ہے، جس کائنات کا رب ہے، اس میں اس کی تخلیق میں مذہب اور غیر مذہب کے درمیان حقیقت میں کوئی تفریق ہی نہیں رہتی۔ جو مذہبی اس کی کائنات پر مذہبی لوگ اس کی کائنات پر غور کرتے ہیں، وہ دنیا کا علم ان کے لیے دنیا کا علم نہیں، دین کا علم بن جاتا ہے۔ اور جو صاحب عقل دنیا کے علوم پر غور کرتے ہیں، وہ لازماً خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اور اس پہلو سے بھی وہاں کوئی تضاد نہیں، کوئی دو آوازیں نہیں ہیں، کوئی دو سمتیں نہیں ہیں، ایک ہی سمت ہے، وہ توحید کی سمت ہے، جہاں قرآن اور کائنات ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اپنے دلوں میں، اپنی روحوں میں جاری کریں، کیونکہ ہم نے تمام دنیا کو توحید کی طرف بلانا ہے۔ اور توحید کے کچھ اور تقاضے ہیں جو انشاءاللہ میں افتتاحی اجلاس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمیں توحید کے میدان میں ابھی کیا کچھ کرنا ہے، اور کیسی کیسی زمینیں ہمیں سر کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مگر یاد رکھیں، کوئی زمین، کوئی مملکت، کوئی جہان اب سر نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفس کو سر نہ کر لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر